ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک اہم ترین موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں تعلیم پر بہت زیادہ گفتگو بھی کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں جو بھی ممکن ہو سکتا ہے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور ہمت افزائی کی باتیں سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسکولوں میں مدارس کے پروگراموں میں شریک ہونے کی وجہ سے بھی وہاں کے حالات اور وہاں کی ترقیات کو قریب سے مجھے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے حالات میں اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ نجی اسکولوں سے ہٹ کر کے جو سرکاری اسکولز ہوتے ہیں یا ہائر پرائمری اسکولز ہوتے ہیں، اور بالخصوص اگر اس کا تعلق اردو زبان سے ہو تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس کی دیواریں بڑی ٹیڑھی میڑھی، اور اس کے بورڈ بھی بجھے بجھے سے، اور بچوں کے چہرے پر بھی جو کہ کم تعداد ہونے کے باوجود بھی ایک الگ ہی قسم کی مایوسی پائی جاتی ہے، جس کے چلتے اساتذہ بھی بڑی ہمت ہارنے والے لگ جاتے ہیں، یا پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس چلو یار ایک ڈیوٹی مکمل کرو۔ اور ایسا ہی حال ہے ہمارے پورے بھارت میں سرکاری اسکولوں کا۔ وہاں کی سرکاری اسکولوں کی دیواروں کے حالات دیکھ لیجئے گا، جو انٹر ہونے والے دروازوں کے حالات دیکھ لیجئے گا، بیٹھے جانے والے بینچز کے اور بیٹھنے اور اساتذہ کے لیے مخصوص کیے گئے کرسیوں کی حالت ہی دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تعلیم کا اور تعلیمی اداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک اسکول کی تصویریں میرے سامنے آتی ہیں، اور وہ ہے سرکاری ماڈل اردو ہائر پرائمری اسکول نوایت کالونی بھٹکل کی۔ یہاں حال ہی میں ایک ایگزیبیشن منعقد کیا گیا تھا۔ یہاں پڑھنے والے ہائر پرائمری اسکول اور دیگر اسکول کے طلباء و طالبات کے اندر ایگزیبیشن کا مقابلہ منعقد کیا گیا، تو صورتحال آپ دیکھنے کے بعد حیران اور ششدر رہ جائیں گے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی یہ سرکاری اور وہ بھی اردو اسکول کے یہ مناظر ہیں۔ جہاں ناظرین گرامی، جب کوئی پوری طرح سے محنت کرتا ہے، طلباء کو یہ بتاتا ہے کہ در و دیوار کا نام اسکول نہیں ہے، عمدہ تعلیم حاصل کرنے کا نام تعلیم ہے، اور عمدہ تعلیم حاصل کرنے والے بچوں سے ہی در و دیوار کی پہچان ہوتی ہے، اور در و دیوار اس وقت پہچان والے بنتے ہیں جب وہاں پڑھنے والے بہترین انداز میں اپنے تعلیمی پسماندگی کو دور کرتے ہوئے بہترین اور اعلیٰ نمونے کی تعلیم پیش کرتے ہیں، تو پھر وہاں پڑھائے جانے والے معلمات بھی مبارکبادی کے حقدار ہوتے ہیں، وہاں کے ذمہ داران بھی اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ اپنے محدود وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کے ماحول میں، آج کل کے دور میں سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے کون ہوتے ہیں، ان کی معاشی بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، اور وہ اقتصادی طور پر کس طرح پچھڑے ہوئے مانے جاتے ہیں۔ ایسے میں اردو ہائر پرائمری اسکول کو اگر بہترین نہج کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، ان کے اندر موجود ساری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، عوام کے سامنے لانے کے لیے وہاں کے اساتذہ ان کے پیچھے مکمل محنت کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خوشی کی بات ہے۔ اور اس طرح کے اردو اور سرکاری اسکول، گورنمنٹ ماڈل اسکول وہ دوسروں کے سامنے ہم بحیثیت ماڈل پیش کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اسکول ہے گورنمنٹ ماڈل اردو ہائر پرائمری اسکول۔ یہ ابھی کچھ سال پہلے اس طرح کا نہیں تھا، یہاں کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے، لیکن یہاں صدر مدرس بن کر کے ایک معلمہ آتی ہیں، اور وہ پھر یہاں کے بچوں پر محنت کرتی ہیں، یہاں کے اساتذہ پر محنت کرتی ہیں، مقامی سطح کی کچھ تنظیموں کا ساتھ لیتی ہیں، اور دیگر لوگوں کا ساتھ لے کر کے یہاں کے در و دیوار کو سنوارتی ہیں، یہاں کے بچوں کے بیٹھنے والے نظام کو درست کرتی ہیں، یہاں کی لائبریری میں کتابیں لائے جاتی ہیں، اور پھر یہاں اس کو ایک اسکول کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے در و دیوار پر دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ
ہم واقعی ایک اسکول میں داخل ہو رہے ہیں اور پھر اتنا ہی نہیں، در و دیوار کو ہی چمکایا نہیں جاتا، اس کو ہی ڈیزائنڈ نہیں بنایا جاتا، بلکہ بچوں کے ذہنوں کو بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے، ان کے اندر موجود جو ہے وہ قسم پرسی کو دور کیا جاتا ہے، ان کے اندر جو بے اعتمادی تھی اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کتابیں وہی ہیں جو کتابیں نجی اسکول میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، یہ وہی بورڈ ہے جس طرح کے بورڈ نجی اسکولوں میں بھی پائے جاتے ہیں، یہ وہی دیوار ہیں، ہاں وہاں کی پینٹنگ عمدہ ہوگی، یہاں کی پینٹنگ میں تھوڑی سی آپ جو ہے ہلکان محسوس کریں گے، لیکن کتابوں کا وزن وہی ہے، پڑھنے کا وزن وہی ہے، آپ ذہنوں میں جس طرح کی تصویر بناتے ہیں اسی طرح کا عکس آپ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ ماڈل اردو ہائیر پرائمری اسکول نوایت کالونی میں ابھی جو پروگرام منعقد ہوا، جالی پٹن پنچایت کے صدر محترمہ اپشا قاضی نے جو ہے اس میں جو ہے شرکت کی تھی، اور بھی بہت سارے اس افتتاحی تقریب میں جنہوں نے شرکت کی، انہوں نے گورنمنٹ اردو ہائیر پرائمری اسکول کے ان بچوں کی جو ہے صلاحیتوں کو، ان کے ماڈلز کو دیکھ کر کے نہ صرف سراہا اور بتایا کہ سرکاری اسکول میں پہلی دفعہ اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کرناٹک اسٹیٹ گورنمنٹ امپلائیز ایسوسیشن بھٹکل کے خزانچی وینکٹیش نائک، ہیڈ ٹیچر گاندھی نگر، پرائمری اسکول ٹیچر ایسوسیشن کے ممبران رفیق صاحب، منیرہ خانم سی آر پی نوایت کالونی کلسٹر بھٹکل، نازیہ بانو سی آر پی نیشنل کالونی مڈیشور، ایوب خان ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ اردو ہائی اسکول نوایت کالونی، محترم غالب اوٹی ہیڈ ٹیچر، تمام لوگ اس وقت جو ہے موجود تھے، اور دیگر مہمانان بھی مختلف وقت میں گورنمنٹ ہائیر پرائمری اسکول کے یہاں آ کر کے جو ہے بچوں کی ان تمام چیزوں کو سنا، اور جو ہے ان کے اس جو ہے حوصلوں کی بلندی کو سراہا، اور آگے بھی اسی طرح سے جو ہے ترقیات کرنے کی جانب انہوں نے اپنی امیدوں کا اظہار کیا۔ میں اس موقع پر جو بھی جن طلباء نے بھی اس میں محنتیں کی ہے، اور بالخصوص یہاں کی صدر مدرس اور ان کو سپورٹ کرنے والے اساتذہ اور وہ تنظیمیں جنہوں نے جو ہے اس اسکول کو سنوارنے میں ان کی مدد کی، جس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ سب مبارکبادی کے قابل ہیں۔ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنی دیہات میں، اپنے اپنی کالونی میں موجود اردو گورنمنٹ اسکول کو اگر اسی طرح ترجیحات میں شامل کریں گے، سرکاری طور پر بہت کم فنڈ آتا ہے، ہم خود جو ہے کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں، ہم جو ہے اپنے بچوں کو نجی اسکولوں میں ڈالنے کے بجائے اچھے اساتذہ کا تقرر اپنی سیلری کے ذریعے سے ان اسکولوں میں بھیج کر کے اپنے بچوں کو بھی وہاں پیش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مقامی اسکول بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے علاقے کا نام بھی روشن ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت متعلقہ اسکول کے طلباء، طالبات اور یہاں کی صدر مدرسہ اور ان سے وابستہ تمام اساتذہ اور یہاں کی ذمہ داران کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین انداز میں بچوں پر بھی محنت کی اور اسکول کے در و دیوار پر بھی۔